کمل اپنے نام کی طرح ہی پیاری تھی۔ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی لیکن پرکشش تھی۔ وہ اپنے گھر میں سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ اس کے بعد اس کی بہن زویا اور بھائی طلحہ تھا۔ 3 بہن بھائی، والد اقبال اور والدہ زہرا پر مشتمل چھوٹا سا خاندان تھا۔ کمل نے جب گریجویشن کیا تو رزلٹ میں A گریڈ پا کر بہت خوش ہوئی۔ اب وہ فارغ تھی۔ فراغت کی بنا پر اپنے بابا جانی سے اپنی خالہ کے گھر سوات جانے کی اجازت چاہی کہ تھوڑے آؤٹنگ ہو جائے گی۔ بابا جانی سے اجازت ملتے ہی کمل نے پیکنگ شروع کر دی اور بھائی سے کہا کہ مجھے سوات خالہ کے گھر چھوڑا۔ بھائی بھی تیار ہو گیا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ سوات جانے کے بعد طلحہ نے اسے خالہ کے گھر چھوڑا اور خود واپس چلا آیا۔ کمل کو خالہ کے گھر آئے ہوئے 4 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ کہیں گھومنے نہیں جا سکی تھی۔ آج اس نے خود ہی اپنی کزن انیلا کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا اور دونوں گھومنے نکل گئیں۔ ابھی وہ وادی کے حسن کا نظارہ ہی کر رہی تھی کہ اسے سامنے ایک خوبصورت لڑکا اپنی طرف دیکھتے ہوئے دکھائی دیا۔ اسے عجیب سا دل فریب احساس ہوا۔ کمل 19-20 برس کی ناپختہ ذہن کی لڑکی تھی جسے سپنوں کی دنیا میں رہنا اچھا لگتا تھا، اسی لیے جب ایک خوبصورت لڑکے کو اپنی طرف متوجہ پایا تو خوش ہو گئی۔ یوں ہی گھومتے ہوئے تو وہ دونوں گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں کمل نے محسوس کیا کہ وہی خوبصورت لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس نے انیلا کو آئس کریم لانے کو کہا اور خود وہیں کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے موقع غنیمت جانا اور اسے ایک پرچی تھما دی۔ کمل بھی دل میں کہیں نہ کہیں اس کی آرزو کر بیٹھی تھی، اسی لیے اس نے وہ پرچی دے دی۔ اتنے میں انیلا آئس کریم لے کر آ گئی اور دونوں گھر کو روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر وہ تھکن کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی گئی اور دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس لڑکے نے اپنا نام شاہد لکھا تھا اور نیچے اس کا فون نمبر لکھا تھا کہ اگر آپ مجھے فون کریں گی تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ اتنی حسین لڑکی نے مجھے بات کرنے کے قابل سمجھا۔ وہ اتنے خوبرو اور خوبصورت نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پا کر بے حد خوش ہوئی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے کمل نے 2 دن نکالے اور تیسرے دن اس نوجوان کو فون کر دیا۔ خط کا ذکر کرتے ہوئے اپنا نام بھی بتایا تھا اور کہا، آپ نے مجھے فون کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ شاہد نے اس کی خوب تعریفیں کی، جنہیں سن کر کمل اپنے آپ کو اٹھتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پھر اسی طرح باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور روز وہ دونوں آپس میں گھنٹوں فون پر باتیں کرتے۔ وہ پہلے تو گھر سے ہی فون کرتی تھی، لیکن پھر گھر والوں کے ڈر سے باہر کال آفس سے بات کرنے لگی۔ روز روز کی باتیں رنگ لائیں اور دونوں میں ملاقاتیں بھی ہونے لگی۔ کمل تو جیسے شاہد کی دیوانی بن گئی تھی۔ شاہد نے اس کے سامنے ایک خاص امیج بنائے ہو رکھا تھا۔ وہ اس سے ہر بات بڑے احترام سے کرتا، دونوں میں ایک دوری بنائے رکھتا اور گھر والوں کی عزت کرنے کو کہتا۔ غرض یہ کہ اس کی صورت کے ساتھ ساتھ کمل اس کی سیرت کی بھی پرستار ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے نوٹ کیا کہ کمل بہت زیادہ گھر سے باہر رہتی ہے اور کچھ بتاتی بھی نہیں، مگر یہ قربت اور تعلق چھپنے والا نہ تھا۔ جب خالہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بہن یعنی کمل کی امی کو فون کیا اور کہا، طلحہ کو بھیجو کہ بہن کو آ کر لے جائے، اور ساری صورتحال بھی بتا دی۔ 2 دنوں کے اندر اندر ہی کمل کو لینے آ گیا اور کہا، چلو گھر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کمل گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا بہانہ کر کے کم از کم شاہد کو تو اپنے جانے کی اطلاع کر دے۔ بہرحال اسے بہانہ سوجھ گیا اور وہ بولی، یہاں میری بہت سی سہیلیاں بن گئی ہیں، میں صرف اپنی سہیلی جو قریب میں ہی رہتی ہے اسے خدا حافظ کہہ دوں اور ملاقات کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ اس طرح وہ شاہد کے پاس بہانہ کر کے پہنچ گئی اور کہا، میرا بھائی آیا ہے، مجھے آج ہی جانا ہے، میرا ایڈریس لے لو اور کراچی میں اس ایڈریس پر جلد ہی مجھ سے ملنا۔ کمل شام تک اپنے بھائی طلحہ کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر والے بہت خوش ہوئے کہ تم تو وہیں کی ہو گئی تھی، گھومنے گئی تھی تو 2 ماہ بعد واپس آ رہی ہو، وہ بھی جب بھائی لینے گیا۔ تمہیں ہماری یاد نہیں آئی تھی باجی؟ اس کی چھوٹی بہن نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہا، نہیں، بس ذرا وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی سو دل لگ گیا تھا۔ گھر والوں نے اس سے اور کوئی بات نہ پوچھی۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ وہ بے تابانہ شاہد کا انتظار کرنے لگی۔ 15 دن بعد اچانک ایک بچہ گھر آیا اور ایک خط اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ کھول کر پڑھا تو وہ شاہد کا خط تھا۔
اس نے لکھا تھا کہ وہ کراچی آ گیا ہے اور اس نے کمل کو ملاقات کرنے کو کہا تھا۔ کمل اسی شام بہانہ کر کے اس سے ملنے جا پہنچی۔ شاہد نے اسے بتایا کہ اپنی والدہ کو 1-2 دن میں کمل کے گھر رشتے کی بات کرنے بھیجے گا۔ یہ سن کر کمل بہت خوش ہوئی۔ وعدے کے مطابق شاہد نے 2 دن بعد ایک عورت کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو شاہد کی ماں ظاہر کیا اور کہا، میں شاہد کی والدہ ہوں اور آپ کی بیٹی کمل کے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ چونکہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مستقبل کے لیے کوئی مثبت فیصلہ کرنا ہوگا۔ کمل کی والدہ اور والد جی نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم کمل کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی ہے اور ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ وہ عورت یعنی شاہد کی ماں چلی گئی۔ کمل کی امی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکے شاہد کو پسند کرتی ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور کہا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ کمل کی امی نے کہا، ہم تمہارا رشتہ تمہارے ماموزاد سے طے کر چکے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور اسے چپ لگ گئی۔ اس کی امی نے سوچا کچھ دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کمل کی چپ ایسی تھی جیسے طوفان کی آمد سے پہلے کی خاموشی، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ میں بغاوت نے جنم لیا اور وہ شاہد کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگی۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی کہ جب وہ اپنے خاندان کی عزت و ناموس کی دیوار پھلانگ گئی۔ اس نے بھی یہ نہ سوچا کہ شاہد جو گھر والوں کی عزت رکھنے کو کہتا تھا، وہ اس بات پر کیسے راضی ہو گیا۔ وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ گھر والوں کے نام پہ ایک خط چھوڑ گئی جس میں اس نے بھاگنے کی وجہ لکھی تھی۔ ایک دن تو شاہد کے ساتھ سفر میں گزر گیا۔ وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک منزل پر چل تو رہے تھے، لیکن سچائی صرف ایک ہی کی نیت میں تھی۔ شاہد اسے لے کر ایک کچی بستی میں آیا اور کہا، تمہارے گھر والوں سے چھپنے کی یہی محفوظ جگہ ہے۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ کمل چپ چاپ بیٹھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان پر کیا گزری ہوگی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر شاہد اس سے نکاح کب کرے گا۔ اس نے شاہد سے پوچھ ہی لیا، نکاح کب کریں گے؟ شاہد نے اسے ٹال دیا کہ نکاح بھی ہو جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے۔ پھر باتوں کے جال میں الجھا کر اسے بے آبرو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی دلایا کہ شادی بھی جلد کر لیں گے۔ اس طرح 1 ہفتہ اور بیت گیا۔ 1 ہفتہ بعد کچھ لوگوں کے ساتھ شاہد آیا اور کہا، چلو اب میں نے اپنی امی کو راضی کر لیا ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں اور شادی کروا دیں۔ کمل بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ شاہد اسے ایک بے حد عالیشان عمارت میں لے جاتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی سامنے وہی عورت بیٹھی ہوتی ہے جو اس کے گھر شاہد کی ماں بن کر آتی ہے۔ جس انداز میں وہ بیٹھی ہوتی ہے اور جو لباس اور حلیہ ہوتا ہے وہ شریفوں والا نہیں لگتا۔ اندر پہنچتے ہی شاہد کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دھکیل کر کمل کو اس عورت کے قدموں پہ پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اس کا اب جو کرنا ہے کرو۔ بے وقوف لڑکی سمجھتی تھی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کر لوں گا۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہ رکھی، میری کیا رکھے گی؟ اور پھر میرا تو کام ہی یہ ہے کہ لڑکیوں کو بازار میں لا کر نیلام کروں۔ کمل یہ سن کر بے ہوش ہو جاتی اور جب ہوش میں آتی ہے تو اسے طرح طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ بلا آخر قسمت سے سمجھوتا کر کے ناچ گانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ کمل زندہ لاش کی مانند ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر سوچتی ہے کہ کاش ماں کی بات مان لیتی اور گھر سے نہ بھاگتی تو یہ حال نہ ہوتا اس کا۔ ادھر اس کے ماں باپ لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر وہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دوران کمل ایک بچی کو جنم دیتی ہے۔ وہ اپنی بچی کو اس جہنم سے نکالنا چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ آخر بڑی کوششوں سے وہ اپنے ماں باپ کا پتہ لگوا لیتی ہے اور ایک خط کے ساتھ بچی کو چھپتے چھپاتے ان کے پاس بھجوا دیتی ہے۔ خط میں لکھتی ہے، امی ابو، جب تک آپ کو یہ خط اور بچی ملیں گے میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں نے خط میں سارے حالات لکھ دیے ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری بچی کو ان درندوں کے چنگل سے بچا لیجیے۔ گھر سے بھاگنے والوں کے حصے میں صرف تباہی آتی ہے، کیونکہ جو ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتے، خدا بھی ان کا خیال نہیں کرتا۔